بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے پروگرام کا، اس میں اپنے حد کے جو نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے زاویے سے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کریں گے جناب بلال صاحب۔ بلال، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ امانت صاحب، ہم اپنی گفتگو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں جو قصہ یوسف تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کے اوپر بات کی تھی، اور تقریباً وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں جو ان کی پوری ایک سٹوری ہے اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو مماثلت میں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور ہمارے ہاں مفسرین اس پہ اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سی کتب بھی اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ اس پہلو کے اوپر آج اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس مختصر وقت میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی مماثلت کو ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیا مماثلت تھی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب بطور وحی عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آغاز قرآن پاک جس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ خواب سے ہوا تھا، اور سورۃ یوسف میں پہلے اسی کو بیان کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی وحی کے آغاز سے پہلے بھی، یہ رویائے صادقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یعنی ایک تو واضح طور پر یہ مماثلت ہمیں بحیثیت نبی کے اور بحیثیت رسول کے ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح آپ کے رشتہ دار اور تعلق رکھنے والوں نے منصوبے بنائے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے برادران نے بھی منصوبے بنائے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک منصوبہ تو یہ بنایا کہ قتل کر دیا جائے، اور ایک منصوبہ یہ بنایا تھا کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے خلاف 3 منصوبے بنائے گئے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور تیسرا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی یہ 3 منصوبے ان کی نظر میں تھے۔ آپ کے جو برادران تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے ہم قبیلہ تھے۔ یہ دوسری مماثلت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح تیسری مماثلت یہ ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو رغبتیں دلوائی گئیں، یعنی جس طرح زلیخا نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح زنان مصر نے اپنی طرف آپ کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، یہی صورتحال ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اور تبلیغ فرماتے تھے تو ایک مرتبہ کفار حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور آ کر دھمکی کے انداز میں پہلے تو 3 آفرز، 3 پیشکش جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ عرب کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکمرانی دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 3 رغبتیں انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، تقریباً جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ، 9 سال تک کا آپ کا یہ بنتا ہے کہ جو آپ قید خانے میں رہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیب ابی طالب میں قید رہے، اور یہ شیب ابی طالب میں یہ عرصہ بھی تقریباً 3 سال کا بن ہی جاتا ہے۔ اور اس عرصے میں یہ سوشل بائیکاٹ تھا، یعنی سوشل بائیکاٹ سے مراد یہ ہے کہ معاشی طور پر بھی معاشرتی سماجی مقاطعہ تھا، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی پتے کھا کر ہم نے گزارا کیا، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے شب ابی طالب میں آپ نے وقت گزارا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ تبلیغ تھا، دعوت تھا، وہ بھی آپ نے جاری رکھا، یعنی دار ارقم میں ہو، شب ابی طالب میں ہو، اور میلوں کا مقام ہو، جہاں پر بھی موقع ملتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے اور بلایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی موقع اس طریقے سے نہیں چھوڑا، یعنی قید خانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو 2 ساتھی تھے قید خانے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ بھی فرمائی تھی، اور ان کو آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور ان کو بتایا کہ میں حضرت ابراہیم اپنے آبا کے دین پر میں قائم ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اور ان کو بھی دعوت دی اور کہا کہ یہ جو شرک کی باتیں ہیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں، یہ فقط نام ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو رسول اللہ نے بھی تبلیغ فرمائی تھی۔ اور اسی طرح قحط کا زمانہ آتا ہے، 7 سال قحط، اور بالکل بخاری میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 7 سال کا عرصہ تھا کہ جو عرب کی سرزمین پر قحط آیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے پاس آئے تھے، اور اسی لیے آئے کہ آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مدد لی جائے، کوئی تعاون لیا جائے، یا آپ سے پھر یہ ہے کہ دعا کروائی جائے کہ بھئی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اس تکلیف سے اور اس تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں رہائی عطا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مکہ سے پھر آپ مدینے پہنچے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی، اب بالکل کفار مشرکین طے کر چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اور کس طریقے سے حفاظت کے ساتھ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، آپ طائف میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے بھی ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی حوصلہ شکن رویہ تھا، بڑا بدتمیزی کا، بے ادبی کا اور گستاخی کا رویہ تھا۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، اور پھر یہ صورتحال تھی کہ مکہ میں چونکہ ایک روایت اور طریقہ تھا کفالت کا، پناہ کا، تو اس وقت کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب وفات پا چکے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک صاحب نے آپ کو پناہ دی، آپ پھر مکہ المکرمہ میں آپ تشریف لائے۔ اور پھر بیعت عقبہ اولا اور ثانی وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی مدینہ سے آئے ہوئے جو انصار ہیں وہ رسول اللہ سے حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں، اس ملاقات میں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر کو، حضرت مصعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک مبلغ کے، داعی کے آپ مدینہ میں آپ بھیجتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو گویا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ریاست تو پہلے قائم تھی، یعنی اس کے پورے نظم و نسق کو آپ نے سنبھال لیا، آپ حکمران بن گئے، بلا شرکت غیرے بنے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو پھر میثاق مدینہ ہوا، اور میثاق مدینہ میں پھر وہ شرائط اور وہ حدود مقرر کر دی گئی کہ عرب میں اور خاص طور پر مدینہ اور اس کے آس پاس جو رہنے والے مختلف قبائل تھے ان کا آپس میں پھر معاہدہ ہوا۔ رسول اللہ نے سب کو ایک امت قرار دیا، اس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور مختلف قبائل کے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور گویا کہ پھر ایک ریاست کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اب اس کے بعد جو مدینہ کا عرصہ ہے یہ تقریباً کوئی 9 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ یہ صعوبت میں بھی گزرا، تنگ دستی میں بھی گزرا، لیکن ساتھ ساتھ پھر فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار عطا فرمایا تھا تو پھر اس اقتدار کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو، برادران کو، اپنے والدین کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ وہی لوگ کہ جو آپ پر تلواریں سونت کر کھڑے رہتے تھے اور آپ کو آپ کی جان کے دشمن ہوتے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور کسی طریقے سے بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، تو وہی لوگ تھے کہ جن کی تلواریں اب ان کے
پاس نہیں تھی اور وہ جھکا چکے تھے، ان کے سر بھی جھکے ہوئے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ کسی کے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکے اور آپ کا مقابلہ کر سکے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ جب اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی مکہ میں آپ تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت آپ ایک سلطان بن کر نہیں، یعنی ایک اللہ کے نبی اور رسول بن کر آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عباس سے ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا تو اب حکمران بن گیا، سردار اور بادشاہ بن گیا، تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، سردار نہیں ہے یہ، حکمران یا بادشاہ نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے آپ تشریف لائے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا تھا، اللہ کی تعریف کی تھی، اللہ سے فرمانبرداری کی دعا کی تھی، اور جو اقتدار اور جو سطوت اور ریاست ملی تھی اس کی نسبت اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل اور احسان کی طرف کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور آپ کا طریقہ بھی فتح مکہ پر یہی تھا، بلکہ آپ کے جو رشتہ دار تھے، الفاظ یہ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو جواب دیا وہ جواب ایسا ہے کہ جو آج ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سیاست ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری معیشت ہو، اس میں انتقام اور ریونج نہیں بلکہ معافی اور عام معافی، یہ در حقیقت معاشروں کو اجتماعی طور پر ترقی کی طرف بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں۔ مولانا صاحب پلیز، آپ کی بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہم نے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مولانا صاحب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فتح مکہ پہ جاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ جو کفار اور مشرکین آپ کے رشتہ دار ہی ہیں، وہ وہاں پہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا خیال ہے تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، ان کے الفاظ یہ ہے کہ اخو کریم وابن اخن کریم، کہ آپ خود کریم ہیں، یعنی اعلیٰ ظرف ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، آپ عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، اور اسی طرح آپ ہمارے اس بھائی کے بیٹے ہیں کہ جو بھائی بھی بڑا اعلیٰ ظرف تھا، یعنی حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنی اقول لکم کما قال یوسف، کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یعنی رسول اللہ نے ان کو جو محکوم ہو گئے، مغلوب ہو گئے، ان کو زنجیروں میں نہیں جکڑا، ان کو قیدی نہیں بنایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں رکھا کہ جو ظلم کے یا آپ کہہ لیجئے کہ سختی کے تحت آتا ہو، بلکہ رسول اللہ نے معافی کا عام طور پر اعلان کیا۔ خواتین حضرات، ایک آخری بات جو رہ گئی اور جو بڑی اہم بات ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام بھی لگا تھا، زلیخا نے لگایا، اور پھر اس کے بعد زنان مصر نے، پھر اس کے بعد حقیقت کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا گیا۔ ایک الزام تو رسول اللہ پہ یہ لگایا گیا کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، یعنی جادوگر کہا گیا، یا کاہن ہے کہ جو آنے والے وقت کی خبریں اور باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے یا بتاتا رہتا ہے۔ چونکہ نبی کا ایک مطلب یہی ہے کہ نبی کا مطلب یعنی آنے والے جو غیب کی خبریں ہیں ان کے بارے میں مطلع کرنے والا، جاننے والا۔ ایک تو یہ انہوں نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ اجر جاری کیا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ یعنی خلق عظیم سے مراد یہی ہے کہ آپ ایک اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور ایک اعلیٰ مثال کے انسان ہیں، دنیا والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔
تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ کا قصہ تمام ہوتا ہے سورۃ یوسف میں، اور بالکل اسی طرح جب رسول اللہ کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو اس سیرت سے ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہانی اور واقعہ کے ذریعے سے رسول اللہ کو ایک مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے، یعنی ہڈن طریقے سے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ جس طرح یوسف اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کی جان بھی محفوظ رہی، ان کی عزت بھی محفوظ رہی، اور پھر وہ حکومت اور اقتدار اور غلبے تک پہنچے، تو اسی طرح آپ کی جان، آپ کی عزت، سب کچھ اسی طرح محفوظ رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بھی عرب پر حکومت کریں گے۔ تو یہ وقت پھر آیا کہ پھر نگاہ انسانیت نے اور دنیا نے پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ غالب ہوا، اللہ کا دین غالب ہوا عرب پر، جزیرہ عرب پر، اور ہر طرف پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ کفر مغلوب ہو گیا، شرک مغلوب ہو گیا، بلکہ مٹا دیا گیا، ہر طرف اسلام ہی پھر اسلام تھا۔ بالکل ٹھیک ہے عمر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک سوال جو خاص طور پہ میں آپ کے اس بات سے ہی اس کو لے کے چلوں گا، آپ نے مماثلت بیان کی ہے جی، لیکن ایک جو چیز ہے وہ جو ہم نے پڑھی ہے لیکن آپ نے بیان نہیں کی، ہم نے سنی بھی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، اس کو آپ نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے یا بیان نہیں کی، اس کی کوئی ریزن ہوگی، میں اسی سے اس متعلق آپ سے سوال کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، نکاح ہوا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مالدار خاتون کی جو ہے نا وہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ادھر زلیخا جو ہے وہ بھی مالدار خاتون ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، مال و دولت ہے، اس کی بھی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور پورا ایک قضیہ جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو کیوں نہیں چھیڑا، حالانکہ ہمارے ہاں یہ چیز بیان کی جاتی ہے؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے، وہ اس کو زیر بحث نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو زلیخا کا جو کردار ہے اس کو قرآن پاک نے بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے، اور وہ خاص کردار بیان کیا، خاص کردار، یعنی زلیخا کا جو کردار ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اچھا کردار قرآن پاک نے نہیں بیان کیا، تو وہ جو معاملہ ہے اس پر تو قطعیت ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل حقیقت ہے جو قرآن پاک نے بیان کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے نا زلیخا کے حوالے سے، وہ سب من گھڑت واقعات اور قصے ہیں، یعنی کہ جیسے زلیخا کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی وہ نابینا ہو گئی تھی، پھر وہ گلیوں میں مانگنے لگی تھی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار ملا تو آپ نے پھر اس کو شفا یاب کیا، اس کی بینائی بھی لوٹ آئی، اس کی جوانی بھی لوٹ آئی، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ صرف اور صرف واقعات اور قصے ہیں، تو میں نے شاید کسی اور پروگرام میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت ہے، جو ان کا مقام ہے اور جو ان کی عظمت ہے، اس کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، وہ اس میں ایک بڑا ٹھہراؤ نظر آتا ہے، اور اس میں رسول اللہ کے ساتھ جس طرح وہ کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ چلی ہیں، اور مکہ کی زندگی میں اور آخر وقت تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی دکھ اور غم کا سال، کہ جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا جب وصال اور انتقال ہوتا ہے، تو وہ کردار بہت بلند ہے حضرت خدیجہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے انتقال کے بعد بہت یاد آپ کرتے تھے، بہت زیادہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا، اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، انہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے، وہ مومنوں کی محسنہ ہیں کہ قربان کر دیا اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ، اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی، تو وہ ان کا کردار، اس لیے کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی مماثلت کی صورت ہی نہیں بنتی تھی کہ میں یہاں پر اس بات کا ذکر کرتا، کیونکہ زلیخا کے کردار میں جو قطعیت کے ساتھ قرآن نے بات بیان کر دی، باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ پھر کہانیاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ان برگزیدہ شخصیات پر جب ہم بات کریں تو ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی جو کریکٹر قرآن نے بیان کیا ہوا ہے ہمیں وہاں تک ہی اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال، پتہ نہیں اس کی ریلیونس یہاں پہ بنے یا نہ بنے، لیکن میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا فتح مکہ پہ۔ اچھا، پہلے ہم یوسف علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو معافی ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے اوپر بھی آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے کیا تھا وہی میں طریقہ اپناؤں گا، اور کہا کہ
ٹھیک ہے آج تم پہ کوئی وہ بدلہ نہیں ہے. حالانکہ بہت ساری تکلیف ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، رسول اللہ نے اٹھائیں. ایک چیز بیان کی جاتی ہے، ہمیں روایات میں ملتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، کچھ اشخاص کو، کچھ افراد کو معاف نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ اگر اسی چیز کو مان لیا جائے تو پھر یہ وہ مماثلت تو نہیں بن رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا میں بھی آج وہی کروں گا، لیکن یہاں پہ تو وہ روایات کے اندر جو ملتا ہے ہمیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا؟ واقعی ٹھیک ہے. دیکھیے اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں گے نا تو زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کو آپ نے معاف کر دیا. ٹھیک ٹھیک. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ریاستی مجرم آپ ان کو کہہ لیجئے، یعنی وہ ایسے جرائم میں ملوث تھے کہ اگر ان کو سزا نہ دی جاتی تو یہ پھر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے نا کہ جو آپ سے دشمنی کرنے والے تھے، جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، وہ مکہ کی زندگی میں تھی یا وہ مدینہ کی زندگی میں تھی، قتل کرنے تک گئے، مدینہ کی زندگی تھی، تو وہ جو معاملات ہیں ان میں آپ نے اپنے ذاتی جو دشمن ہیں ان کو آپ نے معاف کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جن لوگوں کو معاف نہیں کیا، ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے، غالباً وہ کوئی 4 سے زیادہ وہ لوگ نہیں، بلکہ ہاں اس سے بھی کم لوگ بنتے ہیں، اور ابھی ایگزیکٹ وہ میرے ذہن میں پوری تعداد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے سزا دی وہ در حقیقت لوگ ایسے تھے کہ جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے. اچھا، یعنی ریاست کے خلاف، ریاست کے خلاف، یعنی پھر ایک مدینہ میں انہوں نے جرائم کیے، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو قتل کرنا، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں انہوں نے جو حجو کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی، تو بحیثیت حکمران کے، یعنی جو معاشرے میں ایک فساد پیدا ہوتا ہے، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، ان کے دیگر جرائم بھی تھے، ان جرائم کے ساتھ یہ جرم بھی تھا، تو ان لوگوں کو پھر سزا دی گئی تھی. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ہم سوالات کا سلسلہ لے کے چل رہے تھے. اور صاحب ایک چیز، آخری سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں بھائی ہیں صرف، یعنی معاشرے کا کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی ہمسایہ نہیں ہے، کوئی ریاستی وہ چیز نہیں ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کے اندر پوری ریاست ہے، یعنی وہ ریاست جو مکہ میں قائم تھی، آپ اس کو ریاست کہہ لیں یا گروہ کہہ لیں یا مختلف قبائل ہیں، تو اس میں بھی تو مماثلت میرے خیال میں وہ اس طرح سے نہیں بن رہی. دیکھیے مماثلت کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب مماثلت یا مثال دیتے ہیں نا تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ممثل ہمیشہ ممثل لہو کے مطابق ہو یا ممثل لہو اس کے ممثل کے مطابق ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایز اٹ از نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بنیاد اگر دیکھیں تو یہاں پر بنیاد تو موجود ہے نا کہ رشتہ داری ہے. وہ رشتہ داری بھائی کی طرف سے ہو، وہ رشتہ داری چچا کی طرف سے ہو، وہ رشتہ داری اپنا پھوپھی کی طرف سے ہو، دادا کی طرف سے ہو، کہیں نہ کہیں سے وہ رشتہ داری موجود نظر آتی ہے ہمیں. یعنی قبیلہ قریش کو آپ دیکھ لیں، بنو ہاشم ہیں، دوسرے قبائل ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز تو نظر آتی ہے نا. تو تمثیل یہاں پر یعنی ممثل جسے ہم کہتے ہیں مماثلت، وہ ہمیں یہاں پر اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ یہ وہی رشتہ دار ہیں، یہ وہی اقربا ہیں جو انسان کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، خونی رشتہ جن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا دادی سے، نانی سے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں تو وہ تو بنیادی طور پر یہاں موجود ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے مخالفت تب ہوتی ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ ادھر تو بھائی ہیں، ادھر سارے غیر لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قربت نہیں ہے. تو لیکن قربت تو ہمیں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے. ادھر بھائی ہیں تو ادھر بھائی بند ہیں، دوسرے رشتہ دار. صحیح. بہت شکریہ مولانا صاحب، اس جو ہے نا وہ ان سارے سوالات کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا آپ نے. بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، مولانا صاحب کے سامنے رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی طرح سے پورے پروگرام کو بیان کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے. پہلے کے لوگ بھی تھے، لیکن آج مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے اس تیزی کے ساتھ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں. شاید پہلے کے لوگوں کو اتنے مواقع نہیں تھے. تو اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کرنا چاہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ خاص طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ دل سے توبہ کرنا، سچی توبہ، یہ کیا ہے؟
دیکھیے توبہ در حقیقت رجوع کے معنی میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں، جی انابت کہہ لیجئے، رجوع کہہ لیجئے، تو وہ توبہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک تو اپنی ذات میں اپنے دل میں پشیمانی محسوس کرتا ہے، اور جو اس سے غلطی ہوتی ہے وہ اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان ماضی اگر اس طرح گزارتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسے ہوش آتی ہے کہ بھئی مجھ سے یہ سب کچھ غلط ہوتا رہا، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، یا میں اچھے طریقے سے میں نے حقوق اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ میں نے ادا نہیں کی ہیں، اب وہ پشیمانی اور شرمندہ ہے۔ ایک بات آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اس پر انسان کا پختہ ارادہ، عزم، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ جو دل سے توبہ کی بات ہے نا، جی تو اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دل سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے، پھر اس کا مستقبل آنے والا وقت پھر بتاتا ہے کہ اس نے کہ پختہ توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے معافی مانگ لی ہے اور میں نے اب توبہ کر لی، میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہمیں وہ کام نظر آتے ہیں، وہ بالکل ویسے کہ ویسا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی دل سے نہیں تم نے توبہ کی، سچی توبہ نہیں کی، سچی توبہ نہیں کی، پختہ ارادہ نہیں تم نے کیا، تو یہ اصل معاملہ ہوتا ہے۔ باقی جو دل کی کیفیت اور صورت ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اس کی زندگی کو دیکھیں گے کہ کہ اس نے توبہ کی یا نہیں کی۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرتا رہا ماضی میں، اور اب کہتے ہیں جی میں بڑا اچھا ہو گیا، میں اب آپ سے فراڈ نہیں کروں گا، اور میں نے اب سوچ لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ پھر اس پر اعتبار کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ پھر اگر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار تم نے دھوکہ دیا، پہلے تم نے کہا کہ بھئی میں نے توبہ کی یا میں نے چھوڑ دیا یہ کام، لیکن تم نے ابھی تک نہیں چھوڑا، گویا کہ تم نے دل سے توبہ نہیں کی ہے۔ تو یہ در حقیقت ہے کہ توبہ پشیمانی کا اظہار انسان کرتا ہے۔ سر عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان سچے دل سے اور پکی توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد تو یہ گناہ ہوگا ہی نہیں بالکل، یعنی وہ لمحات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کی وہ توبہ، یعنی اس نے تو سچی نیت کے ساتھ کی تھی، دل سے کی تھی، تو کیا اس توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب توبہ انسان کر لیتا ہے جی تو پھر آخری حد تک وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ گناہ سے بچے۔ قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی برا کام جہالت میں کرتا ہے، جی یعنی جہالت سے مراد علم نہیں ہے اسے، علم کے علاوہ حلم نہیں ہوا، یعنی کہ ایسی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، نفسیاتی کیفیت ہے یا غصے کی کیفیت ہے، ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہوگی کہ جس میں وہ گناہ کر بیٹھا۔ جی اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ من قریب کے الفاظ، من قریب ان کے الفاظ آتے ہیں، یعنی ادھر سے گناہ ہوا، جب اس کو ہوش آئے، سمجھ آئے کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو اس کے بعد وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ پشیمانی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ادھر سے توبہ پھر ادھر سے گناہ، پھر ادھر سے توبہ پھر ادھر سے گناہ۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے ارادتاً گناہ کرنا جی اور مذاق ایک چیز کو بنا لینا، یہ ایک علیحدہ رویہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس سے کوئی غلطی ایسی کیفیت میں اور ایسی حالت میں ہو جاتی ہے، وہ پھر خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے، یعنی ایک جگہ پر سرکشی ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اور بالکل اللہ کے احکام کو بالکل حقیر سمجھنا، یعنی فراڈ ہے۔ فراڈ ایک یہ ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہونے کے ناطے پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، روتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، پھر کبھی ایسی کیفیت اس پر ہوتی ہے کہ وہ پھر وہ کوئی غلطی ایسی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان دونوں کیفیات میں بڑا فرق ہے۔ سر ایک انسان ساری زندگی فراڈ کرتا رہا، پھر توبہ بھی کرتا رہا، آخر میں آ کے پھر اس نے توبہ کر لی، تو کیا ایسے بندے کی بھی توبہ قبول؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اپنے موت کے دروازے تک، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے تو تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بالکل۔ باقی یہ میرے خدا کا معاملہ ہے کہ وہ آیا کہ توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بندے کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے۔
آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کسی کو، آپ کہتے ہیں کہ یار بڑا صوفی بن گیا، بڑا حاجی بن گیا، جی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر، کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں، ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگا دیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ کی نظر میں بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور ایک شخص ہے جو آپ کی نظر میں ایسے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی برا انسان ہے اور بڑا عجیب سا انسان، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہو، اور وہ شخص کے جو ظاہری طور پر بڑی عبادات کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ دل سے وہ نمود و نمائش اور ان چیزوں کی طرف اس کی رغبت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر کوئی فتویٰ اور کسی پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ جو جس حالت میں ہے، ہمیں ظاہری طور پر جو بات ہے ہم اس پر تو کچھ کہہ سکتے ہیں، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانتا ہے دل کے حال کو۔ اس کو قرآن توبۃ النصوح بھی جو لفظ استعمال کرتا ہے، ہم جو بلال صاحب نے پہلے سوال کیا تھا دل سے توبہ والی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے توبۃ النصوح، یعنی اپنے روح آپ کی جو ہے نا وہ اس چیز کو تسلیم کرے کہ یار میں نے بہت غلط کیا تھا، اب میں نے خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ التحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں کو اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ توبہ کرو تو پختہ توبہ کرو۔ تو پختہ توبہ یہی ہوتی ہے کہ انسان مذاق نہیں بناتا ایک چیز کو، وہ جیسے قرآن منافقین کے بارے میں کہتے ہیں نا، صبح اسلام میں داخل ہو گئے، شام کو پھر نکل گئے اسلام سے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ کسی بات کو، کسی ایمان کو یا کسی مسئلے کو انسان بالکل ہی بے وقت سا خیال کر لیتا ہے، اس کی پختگی، اس کا جڑنا اور اس کا تعلق وہ نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ تو ایسا جو شخص ہے وہ تو اس کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ ایک شخص ہے گناہ گار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں مختلف ہے۔ یعنی توبہ ہونی تو مجھے ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ اپنا بات کنٹینیو کیجیے گا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بلال صاحب پلیز اپنا سوال۔ جی، میں سوال سے پہلے جو بریک سے پہلے کا جملہ تھا وہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یعنی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ توبہ اصل تو وہی ہے کہ انسان ایک دفعہ رجوع کرے اور دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو، لیکن اگر کوئی مائل ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، تو مرنے سے پہلے تک اس کے پاس موقع موجود ہے، وہ توبہ کر لے تو ممکن ہے اس کی قبول ہو جائے اور پھر وہ اس کی بخشش ہو جائے۔ ایسے ہی لیکن میں نے جو گزارش کی تھی نا، میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ ایک معاملہ ہے سرکشی کا، یعنی ایسا رویہ کہ جس میں انسان ایک چیز کو مذاق بنا لیتا ہے، بالکل، یہ ایک دوسرا معاملہ، یعنی اس میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی سزا کا ڈر نہیں ہے، اور اس میں عذاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ رویہ ہوتا ہے انسان کا کہ مذاق بنا لیا۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی کمزوری، یعنی بشری تقاضے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے اور انسان کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے، پھر گزارش کرتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اس شخص کا معاملہ اس سے بالکل مختلف معاملہ ہے۔ باقی جو آئیڈیل صورت ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب ایک پختہ ارادہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر پختہ ارادہ کے ساتھ اس گناہ کی طرف کبھی بھی راغب نہ ہو، اس کی طرف مائل نہ ہو، لیکن پھر بھی الٹیمیٹ ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈپریشن میں آ کر وہ بڑے بڑے فیصلے بھی کر لیتے ہیں، خاص طور پہ طلاق دینے والا ایک فیصلہ بڑا اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، بیگم کو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں بھی بتائیں کہ کیا ڈپریشن میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو طریقہ طلاق ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ اچھا، جو ہمارے ہاں بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی اور پھر کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، یعنی جو مروجہ طریقہ، جو مروجہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اس طرح۔ تو قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، قرآن کہتے ہیں اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم کا لفظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے، تو جہاں طلاق کا پختہ ارادہ ہوتا ہے پھر ہی قرآن کہتا ہے کہ طلاق ہوتی ہے، پورے سوچ سمجھی طریقے سے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکے والے جاتے ہیں، لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، والدین، پورا ایک پروسیس ہے، طریقہ کار ہے۔ پھر نکاح فارم بھی ہوتا ہے کہ جس کو فل کیا جاتا ہے، پوری گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، رشتہ دیکھا جاتا ہے، تعلیم، ہر چیز
اب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری پروفائل جو ان سی وہ منگوا لی جاتی ہے لڑکی کی لڑکے کی، لیکن طلاق کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی طلاق واقع کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے نا، قرآن پاک نے پختہ ارادہ جب طلاق کا ہوتا ہے، پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی حکم ثالثی ہوتے ہیں، دونوں طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، سورۃ النساء میں بیان کیا ہے، وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ ان کے درمیان جو ان سے کسی طرح کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ طلاق حلال ہے، اللہ کے نزدیک ناپسند بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے، اس کو متعارف کروایا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں ایک پورا نظام ہے، یعنی ریاست کی طرف سے ایک ادارہ ہے، یونین کونسل ہے، جی وہاں پر باقاعدہ طور پہ طلاق اپلائی کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھی ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پورا ایک پروسیجر وہاں پر چلتا ہے۔ وہ اسی چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت بن جائے، کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر اس کے بعد طلاق کا پروسیجر شروع ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ریاست قانون بناتی ہے، یہ بھی در حقیقت اسلام ہی کے مطابق اس لیے ہے کہ اسلام نے وہ پہلو اور وہ ماحول، وہ حالات کہ جہاں پر کسی بھی فریق سے، حریف سے یا فریق سے کوئی زیادتی ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کو منیمائز ریاست کرتی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا پورا ایک پروسیجر، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح نکاح نامہ ہے اس طرح طلاق نامہ بھی، ڈائیورس فارم بھی ہونے چاہیے کہ جو دیے جائیں، جس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے۔ یہ جو ہے کہ یکدم غصہ ہوا، ڈپریشن کا شکار ہے ہسبینڈ تو منہ سے نکال دیا، جی تو یہ ویسے بھی فقہا اور ہمارے علماء کے نزدیک یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر ایسے تو بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی ہے اور ان کو فتوے بھی مل جاتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، بہت سارے گھر اجڑتے دیکھے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوتی ایسے؟ دیکھیے احناف کے نزدیک تو بطور سزا کے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جی بطور سزا میں لفظ بول رہا وہ ہوں، سزا شخص یعنی کو یہ ملے سزا گی، ہے۔ تو عورت کو کیا سزا مل رہی ہے؟ بات یہ کہ اس شخص کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، تو ہم ایک بات ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ صرف عورت کے لیے یہ سزا ہے، وہ اس شخص کے لیے بڑی سزا ہے، اس کے پیچھے ہمارا معاشرتی وہ ایک چیز ہے، جس کا پورا خاندانی یونٹ بکھر کر رہ جاتا ہے، جس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی مرد اس کے بعد کسی اور پلانٹ پہ جا کے رہنے لگ جاتا ہے، واضح بات ہے کہ وہ اسی ماحول میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے۔ لیکن تو یہ احناف کے نزدیک ہے۔ باقی جو ائمہ ہیں اور جو اہل الحدیث ہیں، اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 کیا جتنے بھی بول لے پھر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یہ نقطہ نظر بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہم اگر ریاست کا جو طریقہ کار ہے، ادارہ ہے، ہم اگر اس کو فالو کریں تو وہاں پر سب کچھ موجود ہے، پہلے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ روحیت حلال کمیٹی ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے، وہ چاند کا اعلان کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں، آپ نظم اجتماعی جو ہے اس کی خاطر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی معاملہ نکاح طلاق کا بھی، آپ نکاح فارم بھی تو لاتے ہیں نا، بالکل باقاعدہ طور پر آپ کے نکاح خان بھی ہوتے ہیں، نکاح رجسٹرار بھی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتے ہیں نا موجود۔ اسی طریقے سے طلاق کا سلسلہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو معاشرے میں جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے کافی حد تک کئی خاندان، گھر برباد ہونے سے بچیں گے۔ یعنی یہ کنٹرول اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ اگر اناؤنس کرے ڈائیورس ہے آپ کی تو پھر ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ دیکھیں ریاست کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے معاملہ، ریاست نے ایک ادارہ بنا دیا نا، اب اس ادارے کے بھی تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا، ریگولیشنز وہ بھی قرآن اور اسلام کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ یعنی ایک پروسیجر بنا دیا گیا کہ یہ نہیں کہ نمک کم ہے تو غصے میں آ کر طلاق دے دی، غصہ آ گیا طلاق دے دی، یہ کام اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو ایک عورت کی بھی تذلیل ہے، اور یہ تو جاہلانہ رویہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں، ان کو شعور دیں، ان کو بتائیں کہ یہ ہے طریقہ طلاق کا جو تم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے اکثر، جنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی، مرد کے سردار ہوں گے، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت میں سردار ہوں گے تو کیا جو باقی لوگ ہیں وہ پھر ان سرداروں کے ماتحت رہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، جی، ایک احترام کی بات ہے، ایک بلندی کی بات ہے۔ اب دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کئی جنتیں ہیں، الجنان فی الجنہ کے الفاظ آتے ہیں، جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جنت الفردوس کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ جی بالکل۔ اب قرآن پاک نے خود بیان کیا کہ جنت کے کئی درجات ہیں۔ اب دیکھیے نا، منافقین کی بات کی تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ یہ درک ہے، ادراک یعنی نیچے کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کو وہ اسی طرح درجہ ہے، درجہ یعنی بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ تو جنت میں کئی جنتیں، تو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کے لیے درجات ہیں، مقامات ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو ان کے مقام اور مرتبہ، ان کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجہ عطا فرمائے گا۔ یعنی بلال صاحب اب ہمارا وقت جو ہے نا وہ میرے ختم ہونے کے قریب ہے، اگر آپ میرے کوئی سوالات کمنٹ ہے تو وہ بس میرے سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں، بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یعنی یہ جو بات ہے کہ جنت میں سردار ہوں گے تو باقیوں کو کوئی ماتحت نہیں کیا گیا، باقی بھی ان کی طرح ہی ہوں گے، عام یعنی جیسے انسان رہتے ہیں، کوئی ویسا نہیں ہوگا کہ فلاں ان کا بادشاہ ہے اور وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت رہ رہے ہیں۔ دیکھیے جنت کا معاملہ دنیا سے بالکل مختلف ہے، جی، اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ جیسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ بھی جو درجات رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جی، کہ جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے وہ سردار ہوں گے۔ تو سردار سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، ان کے زہد میں اور ان کے جو ان کے درجے ہیں وہ بہت بلند ہیں، اس کی بنیاد پر کہا کہ بھئی ایک تشویق پیدا کی، ترغیب پیدا کی کہ نوجوان اپنے اندر یہ رغبت پیدا کریں کہ اپنے آپ کو جنتی بنائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کا سردار جن کو کہا، نوجوانوں کا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی جو آپ نے سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کی مماثلت بیان کی ہے۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے جو ہے نا سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔